بات کر رہے تھے فیصلے کے حوالے سے. شاہ جی آپ سے جاننا چاہوں گی, بعض اوقات جو ہم فیصلہ کرتے ہیں اس پہ ہم پورا اتر بھی جاتے ہیں, ہم کامیاب ہو بھی جاتے ہیں, ہماری زندگی کے تمام معاملات بالکل ٹھیک جا رہے ہوتے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی چیز مسنگ ہوتی ہے. بعض اوقات وہ مسنگ چیز خوشی ہوتی ہے. ہم خوش نہیں ہوتے اندر سے, لوگوں کو دکھا تو رہے ہوتے ہم مطمئن ہیں, ہم نے کامیابی حاصل کر لی, لیکن خوشی کیوں نہیں ملتی ہمیں, پھر بھی مطمئن کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھو, خوش رہنا ایک مزاج ہے, خوش رہنا بھی ایک فیصلہ ہے, ٹھیک, خوش رہنا بھی ایک کمٹمنٹ ہے. صحیح. خوش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی میں وہ چیزیں جو بدلی نہیں نہ جا سکتی ان کو قبول کرنا شروع کر دیا آپ نے. جب آپ یہ سمجھنے لگ پڑے ہیں کہ کچھ چیزیں بدلی نہیں جا سکتی, ان کو فقط میں نے قبول کرنا ہے, تو آپ کی زندگی کمال کی زندگی ہو جاتی ہے. یا پھر آپ اپنی زندگی میں سمجھ گئے ہیں کہ یہ زندگی مکمل نہیں ملتی, یہ لگتی ہے کہ ادھوری ہے. بغور دیکھیے تو یہ ادھوری سی زندگی کہیں نہ کہیں جون سی ہے وہ کچھ کمیوں کے ساتھ ملی ہوتی ہے. اس لیے ملی ہوتی ہے کہ آپ کا انسان ہونا اور انسان ہونے کا مزاج قائم رہے. اگر سب کچھ ہی ساری خواہشیں پوری ہونے لگ پڑی ہیں نا, تو ذرا جا کے ضرور ڈھونڈیے اللہ راضی ہے آپ سے. کیونکہ خواہش کہیں رہ جانا, خواہش کا کہیں ٹوٹ جانا, خواہش کا کہیں پورا نہ ہونا, یہ بھی ایک اللہ کے کرم کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے در کا سوالی رکھا. اچھا میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, انسان خواہش کرتا ہے, پوری نہیں ہوتی, پھر دعا کرتا ہے. اچھا, دعا کرتا ہے اور اللہ کے در کا سوالی ہو جاتا ہے. خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو اللہ کے در کا سوالی ہوا کسی خواہش کے بہانے, پھر خواہش چھوٹ گئی ہے اور وہ اللہ کے در کا سوالی رہ گیا. یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر, حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے. جب آپ اس بارگاہ میں پہنچ گئے تو آپ کو پتہ لگا کہ خواہش کرنا تو یہاں گستاخی ہے. جو جانتا ہے اسے مانگنا کیا, وہ تو مانگنے کا بہانہ تھا. یعنی آپ مانگنے کے بہانے قریب گئے اور پھر انہی کے ہو گئے. یہ خوبصورتی ہے. سو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اس ادھوری زندگی میں جس میں لگ رہا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں پوری نہیں ہیں, اس ادھوری زندگی کو بھی قبول کر لو محبت سے اور ایک انعام سمجھ کے کہ یہ اللہ کا انعام ہے, اللہ نے یہ زندگی دی ہے, تو یہ بھی ایک اللہ کا کرم ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بتاؤں کہ آپ کی خواہشوں کا پورا نہ ہونا یہ تکلیف بنتا ہے. پرانا جملہ ہے بدھا کا. بدھا کہتا تھا کہ جو خواہش ہے نا وہ سب سے بڑی تکلیف ہے. اچھا, اس سے ملتی جلتی کوٹیشنز آپ کو ملیں گی, شعر بھی ملیں گے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. پھر یہاں جی کہا جاتا ہے نوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند. اس طرح کی بڑی چیزیں انسان بڑی خواہشیں ایسی کرتا ہے. جو بندہ سمجھ جاتا ہے نا لائف کو, وہ خواہشوں کی مقدار کو کم کر دیتا ہے. اور جو کم سے کم خواہشوں کو رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو چلانے لگ پڑے, وہ زیادہ سکون میں رہتا ہے. بہت سی خواہشیں کرنے والا اور بہت سی خواہشوں کو پھر پورا نہ کرنے کے باعث فرسٹریٹڈ رہنے والا بندہ تکلیف میں رہتا ہے. محدود سی خواہشیں, محدود سی زندگی میں محدود سی خواہشیں اچھی لگتی ہیں. اچھا, لوگ اس طرح بھی تو کہتے ہیں کہ یہ بندہ پھر اپنے باکس سے باہر نہیں آتا, یہ اس کی اسکول آف تھاٹ اتنی میچیور نہیں ہے, ایسے بھی تو باتیں بنتی ہیں نا اس حوالے سے. اچھا دیکھو, ہمیں اپنی سوچ اور دائرہ کار سے باہر آنا یہ ضروری ہے کسی بڑے مقصد, کسی وائے کے لیے. ٹھیک ہے, صرف ایک خواہش برائے خواہش یا خواہش برائے لالچ یہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ فقط آپ ایک خواہش کریں جس کے پیچھے کوئی بنیاد نہیں ہے, صرف یہ ہے کمپیریزن ہے, ریلیٹیوٹی ہے, یا آپ کی ایک ارد گرد دوسروں کو دیکھ کے آپ نے سوچ لیا کہ جی مجھے بھی خواہش کرنی چاہیے, فیصلہ کرنا چاہیے. یہ کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب تک فیصلہ آپ کے اندر سے نہیں اٹھا, آپ کے اندر سے کوئی بات نہیں اٹھی, وہ فیصلہ کوئی جاندار فیصلہ نہیں ہے. سو فیصلے کو ہمیشہ ڈھونڈیے کہ فیصلہ کرتے ہوئے وائے کتنا سٹرونگ تھا, اور وائے یعنی وائے کا مطلب ہے ریزن, ریزن کتنی سٹرونگ اور ریزن کتنی کلیئر تھی.